ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایسے عمل کے متعلق سنیں گے کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے جمعہ۔ جی، نماز جمعہ میں کیا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں، سب فرسٹ پوزیشن پر ہیں، گویا کہ انہوں نے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ مگر پیارے پیاروں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل کا معمول یہ بتانے کی حاجت نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس وقت جمعہ کی نماز میں پہنچتے ہیں، جبکہ یہ جمعہ سید الایام ہے، ایام کا سردار ہے، مومنین کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، لیکن اس دن بھی ہم وقت پر جمعہ کی نماز کے لیے نہیں پہنچتے۔ پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ کیا ہوا کرتا تھا، ذرا سنیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو۔ یہ تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے شاید خواب ہے یہ،
یہ پہلی صدی میں حقیقت تھی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جمعہ جو ہے نا، یہ غریبوں کا حج ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر نماز مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں، جمعہ میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر 3، انہیں وفات دی، اور نمبر 4، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک آپ کو سنائی گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ وہ سبحان اللہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وظیفہ یاد آ گیا جس کا نام ہے مدینہ مانگ لو۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کوئی بھی جائز مراد ہو اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے اور پڑھتے رہیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو اس کا خاص خیال رکھیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم ضرور سن لیں، اور جب غروب آفتاب قریب ہو، چند منٹ باقی ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے اور دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔ یہ ہے جمعہ کا دن جس میں یہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں۔ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2، جمعہ کی پچھلی ساعت، جو ابھی آپ کے سامنے اوپر ذکر کیا گیا، پچھلی ساعت یعنی کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ ایک حکایت سنیے، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دے دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے، بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ یہ مسند ابی یعلا کی حدیث پاک آپ نے سنی۔ حلیت الاولیاء میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، وہ سنیے۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث پاک آپ نے سنی۔ بعض ایسے نادان بھی ہیں کہ جو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جمعہ بھی ادا کیجئے اور دیگر نمازیں بھی ادا کیجئے۔ یاد رکھیے، ہم پر صرف نماز جمعہ ہی فرض نہیں، بلکہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہرگز نہ چھوڑیے، خدا را مت چھوڑیے۔ نماز جمعہ بھی پڑھیے اور 5 نمازیں بھی ادا کیجیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فرشتے ہمارا انتظار کریں، فرشتوں کا نزول ہو مسجد کے دروازوں کے پاس، ان کی موجودگی ہو، وہ انتظار کریں، وہ منتظر رہیں، اور ہم مسجدوں کو نہ جائیں۔ خدا را نماز جمعہ بھی ادا کیجیے اور 5 نمازیں بھی مسجد میں با جماعت ادا کیجیے۔ نماز نہ پڑھے جو انسان، وہ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں۔ خدا را نماز ضرور ادا کیجیے۔ یاد رکھیے، بے نمازی سے اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جتنا اسے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ دیکھیے نا، کئی ہنستے بولتے انسان ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے نادان آدمی، کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، لیکن جس کے لیے اللہ تعالی مجھے وسیع کر دے۔ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کل بروز قیامت 50,000 سالہ ایک دن ہوگا۔ ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک اپنے قدموں کو نہ ہٹا سکیں گے جب تک 4 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ اور نمبر 4، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، وقت بہت مختصر ہے۔ نہ جانے قیامت کب آن پڑے، ہماری موت کب آ جائے، یہ زندگی کا سورج نہ جانے کب غروب ہو جائے، یہ زندگی کی شام ان قریب ڈھلنے والی ہے۔ اس دنیا سے ہم ان قریب سفر کرنے والے ہیں۔
اس تنگ و تاریک قبر کی برزخ والی زندگی کی جانب۔ وہ 2 گز کی قبر کو اگر گل گلزار بنانا چاہتے ہیں، اس کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو قبر میں کام آنے والے اعمال کرنے ہوں گے جن سے یہ قبر نور علی نور ہو جائے، نہیں تو قیامت تک اس قبر کے عذاب کی برداشت ہمارے اندر نہیں۔ خدارا جلدی کیجئے، وقت بہت کم ہے، ہم نے بہت آگے جانا ہے، ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ جب اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے کے مسافت پر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں اگر 4-8 دن کے لیے وہاں جانا ہے تو ہم ضرورت کے اعتبار سے سوٹ لیتے ہیں۔ 4 سوٹ کی ضرورت ہے، 5 رکھ لیتے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی۔ اگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے، 15,000 رکھتے ہیں، کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی آخرت کے سفر کے متعلق غور کیا ہے کہ وہ کتنا طویل ہے، وہ منزل کہاں ہے اور وہاں کتنا رہنا ہے؟ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کوئی میعاد نہیں کہ بوڑھے ہو جائیں تو وہ زندگی ختم ہو جائے، نہیں نہیں، وہاں تو موت بھی ختم ہو جائے گی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ایک مینڈھی کی صورت میں اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر نہ کسی جنتی کو موت آئے گی اور نہ کسی جہنمی کو موت آئے گی۔ آخرت والی زندگی کے لیے کوشش کیجئے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر آپ ایسے اعمال کریں گے جن سے فرشتوں کا نزول ہوگا، خوف خدا ملے گا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال دولت ملے گی۔ یہ دل سخت دل، پتھر دل، یہ نرم پڑ جائے گا۔ یہ آنکھیں جو کبھی خوف خدا سے نہیں روئی ہوں گی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو نہیں بہائے ہوں گے، انشاءاللہ مدنی ماحول کی برکت سے یہ آنکھیں بہہ جائیں گی، آنسو نکلیں گے خوف خدا سے، عشق رسول سے۔ آخرت کا جذبہ نصیب ہوگا، والدین کا عدم نصیب ہوگا، ان کے کیا حقوق ہیں پتہ چلے گا، نماز کی کیا حقیقت ہے پتہ چلے گی، نماز کی پابندی نصیب ہوگی، اولاد کی تربیت کرنے کا جذبہ ملے گا، اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ ملے گا، قرآن سکھایا جائے گا، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے تجوید سکھائی جائے گی، قرآن کے احکامات سکھائے جائیں گے، احادیث پڑھائی جائیں گی۔ آئیے تو صحیح آخرت کی تیاری کیجئے۔ آپ بس ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں کیسے مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آئیے آخرت کی تیاری کیجئے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو قبول و مقبول فرمائے، ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اے اللہ تادم مرگ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی، امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہفتہ وار اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جس کی وجہ سے تو فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی ڈھیروں ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی